ہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ میں کبھی کبھی مزاحاً کہتا ہوں محبت کے سب کہ یہ چیوٹی بھی دیوبندی تھی، ان کا عقیدہ صحیح تھا کہ عالم الغیب صرف خدا ہے، اس کا عقیدہ صحیح تھا یا نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر میں پامال کر کے ان کو پتہ وہم لا یشعرون، قرآن میں ہے، میں اپنے پیٹ سے نہیں کہتا، قرآن میں ہے، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں ہوگا اور تمہیں چور چور کر دیں گے، سمجھ گئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہر جگہ ہر وقت ہر چیز پر علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کرام تو وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس دولت ہو، خزانے ہو، یہ ہو، وہ ہو، علم غیب ہو، غیب دان ہو، تو وہ نبی ہو سکتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کل کی بات ان پڑھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گیا ولی اللہ پیر تو وہ ہو سکتا ہے جو غیب کو جاننے والا ہو، جو قلب کی باتوں کو بتلانے والا ہو، تو وہ پیر ہو سکتا ہے۔ ہے پیر وہ ہو سکتا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں پر چلنے والا ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہو، جو اس کا عاشق ہو، اس کے نقشوں کو بتلانے والا ہو، سکھلانے والا ہو، چلانے والا ہو، تو وہی ہے اصل پیر، وہی ہے ولی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دیکھو یہ نبی یا ولی تو وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جو دنیا کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے، نبی کا کام یہ ہے کہ جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ نبی کا یہ کام ہے، نبی کا یہ کام ہے۔ یہ خدائی اختیارات میں حصہ لینا، خدائی اختیارات میں حصہ لینا یہ نبی کا کام نہیں، یہ ولی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک عزت دیتے ہیں اور دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ افضل تمام کائنات میں افضل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء اعظام ہے، اور بے شک ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور بے شک ان کے توسل سے دعائیں بھی درست ہے، مگر مانگنا کس سے ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ یہی بنیادی بات ہے، یہی بنیادی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے جوڑ پیدا کرو۔ جب اللہ سے جوڑ پیدا کرو گے تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ مسخر فرما دیں گے، مسخر فرما دیں گے، پھر مزے کرو، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا، تم نہیں کر سکتے۔ تمہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو مسخر کر دیا تو کس نے مسخر کر دیا؟ اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو مسخر کر دیا تو کس نے مسخر کر دیا؟ اللہ نے مسخر کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چولی مسخر کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چولی مسخر کر دیا تو کس نے کر دیا؟ کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ جب اللہ کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب کروانا چاہتے ہیں فرعون کو غرق کروایا اسی سمندر سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلایا۔
بنیادی بات یہ ہے ایک اللہ سے جوڑ پیدا کرو، ایک اللہ سے جوڑ پیدا کرو، اور ایک اللہ سے جوڑ کیسے پیدا کرو گے؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تم غلط فہمی میں ہو۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے انبیاء کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے جہنم سے۔ فمن آمن واصلح، جو وہ ضابطہ یہ ہے، ضابطہ کیا ہے؟ فمن آمن، جو ایمان لے آیا، واصلح اور نیک بنا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ولی اللہ بن گیا۔ ولی اللہ کون بن گیا؟ فمن آمن واصلح، تو ایمان لے آیا اور نیک بنا۔ کیا بنا؟ نیک بنا، نیک بنا۔ اللہ نیک بننا مشکل ہے، نیک بننا مشکل ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا آ جاتا ہے وہ نیک بن سکتا ہے۔ نیک کون بن سکتا ہے؟ کہ جس کے دل میں خوف خدا آ جائے۔ رات دن یہی ختم ہو، خوف ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہی بات تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اسی بات نے ان کو چمکایا، اسی بات نے ان کو چمکایا تھا۔ اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کرتے تھے جتنے بعد میں آنے والے بعض بزرگوں نے کی ہے، مگر صحابہ کا مقام کیوں بلند تھا؟ کیونکہ ان کے دل کا تعلق، ان کے دل کی گہرائیوں میں خدا کی محبت اس انتہا کو پہنچ چکی تھی جو کسی اور کی نہیں پہنچ سکی۔ اس کے دلوں کی تعمیر ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ دلوں کی تعمیر ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کی تعمیر ہوئی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو ایسے خاموش کھڑے ہوتے، آپ یوں سوچتے کہ جیسے گویا ٹہنی ہوتی ہے، درخت ہوتا ہے اور کڑا ہوتا ہے، اسی طرح گویا وہ کڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسے سکون کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، کیسے سکون کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، بڑی پیاری بات کی۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کرم فرماتے، آسمان و زمین کے قلابے اس میں جمع کر دیتے ہیں۔ فرماتے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالی نے وہ نماز کے بارے میں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، کہیں یقیمون ہے، کہیں مقیمی ہے، کہیں اقیمو ہے، اقام و یقیم اقامتن سے۔ پورے قرآن میں یوں نہیں فرمایا کہ یؤدون الصلاۃ، لفظ اقامت استعمال فرمایا ہے۔ لفظ اقامت عربی زبان میں ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنے کو کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں اقام العودا، لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ جب لکڑی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کو سیدھا کر دیا، لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ تو نماز کے بارے میں لفظ اقامت استعمال ہوئے ہر جگہ، لفظ یؤدون الصلاۃ یا یقومون الصلاۃ استعمال نہیں ہوا، لفظ یقیمون الصلاۃ استعمال ہوا ہے۔ اقامت کے معنی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا۔ عرب کہتے ہیں اقام العودا، لکڑی کو سیدھا کر دیا، لکڑی کو سیدھا کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ یا مقیم الصلاۃ، یعنی مراد یہ اقیم الصلاۃ، نماز کو صحیح پڑھو۔ یوں نہیں کہ نماز پڑھو، نماز کو سیدھا کر لو، نماز کو کیسے کر لو؟ اس کا ٹیڑھا پن نکال دو، اس کا ٹیڑھا پن نکال دو، سمجھ گئے؟ اس کا ٹیڑھا پن نکال دو، صحیح نماز پڑھو، صحیح نماز پڑھو، صحیح نماز۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب صحابہ کرام 2 رکعت پڑھتے مگر صحیح پڑھتے، ہم 100 رکعت پڑھ لیتے ہیں مگر اللہ کرم فرما دے۔
ہوائی نماز ہوتی ہے، ہوائی نماز ہوتی ہے، توجہ نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی۔ بردباں تسبیح درج الگاہ و خیر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بردباں تسبیح و درج الگاہ و خیر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر، زبان پر سبحان اللہ اور دل میں گائے اور گدا، دل میں گائے اور گدا۔ بردباں تسبیح و در دل گاؤ خر، گاؤ گائے کہتے خر گدے کو کہتے، بردباں تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کہ دارت اثر۔ فرماتے اس طرح تسبیح کا کیا اثر ہوگا جب دل میں گایا اور گدا پھرتا رہتا ہے، زبان پہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اثر تو مزہ تو تب آئے گا کہ جب دل سے نکلی اللہ، جب دل سے اللہ نکلے، جب دل سے اللہ نکلے تب تو مزہ آئے گا، تب تو مزہ آئے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ومن آمن و اصلح، جو ایمان لے آئے اور نیک بنا۔ نیک انسان کیسے بن سکتا ہے کہ ان کے اعمال صحیح ہو جائے۔